الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں حساب کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا۔ والکتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا، اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ انجیل ہے، اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ یہ جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں تو کوئی گانے والی کوئی لے آیا تھا کہیں سے تاکہ لوگ جو ہے اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہیں اور حضور کی بات سنے کوئی نہ۔ اسی طریقے سے یہ مدینے کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں، یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے، جو ہمارے ہاں یہ میچز ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر گویا کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور وہ وہاں کی جو اور گیمز ہیں، اور پاگل ہوئی ہے دنیا اس کے اوپر، پاگل۔ اور شیطان کو چاہیے کیا؟ حقائق کی طرف نگاہ ہی نہ ہو، زندگی کس لیے ہے، جینا کاہے کے لیے ہے، موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یا حیوان کیا کما رہا ہے یا کھا رہا ہے، اور یا پھر یہ اس طرح کے لہو و لعب کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ تو جو خریدتے ہیں گمراہی، اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں، بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو ہیں انعامات ہوتے ہیں، آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ ان پلیئرز کو کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے، راہ حق سے منحرف کر دیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور وہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، لیکن ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب نا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ کافی ہے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ان یہودیوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو اس کے اصل مقام سے پھیرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ بظاہر یہ کہ سمعنا وَأَطَعْنَا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں سمعنا وَعَصَيْنَا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے گستاخ نہ سنیے، نہ سنا جائے، نہ سنے۔ یہ چپکے سے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں ہے خاص۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنًا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کو رائینا کہہ دیا ہے ہمارے چرواہے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی لین اپنی زبانوں کو موڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرنے کے لیے، عیب لگانے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر وہ یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور مانا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا، بہت درست اور سیدھی بات ہوتی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاذ کوئی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اب یہاں پر اس لعنت و ملامت کے ساتھ ہی وہ دعوت بھی ہے۔ یہاں پہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ اور آل عمران میں وہ علیحدہ علیحدہ مقامات تھے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، اس جو کہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چہروں پر جو نشان ہیں، کوئی ایک ہاتھ پھرے کہ کوئی نشان باقی نہ، اسپاٹ ہو جائے۔ فنردھا علی ادبارہا، پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، چہرہ پیچھے اور گدی سامنے۔ جیسے کہ اصحاب سبت کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں خنزیر کی شکل بنا دی، تو فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر وہ لعنت کر دیں جو اصحاب سبت پر ہم نے کی تھی۔ یہ تفصیل آئے گی سورہ اعراف میں، لیکن واقعہ اجمالاً جو ہے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، تو اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پہلی مرتبہ بھی آیت یہاں آ گئی۔ یقیناً اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، ہاں اس سے کم تر جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سمجھیں باقی سب گناہ معاف ہو ہی جائیں گے، لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ
باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے، لیکن یہ شرک جو ہے اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑا طوفان باندھا ہے۔ اللہ تو ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں جھوٹ ہے، افتراء ہے، بہتان ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں؟ یہ وہی جو فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ سورہ مائدہ میں آ جائے گا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے ہیں، لاڈلے۔ اور دوسرے جو ہیں گوئمز اور جینٹائلز، یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں حیوان ہیں، گندے لوگ ہیں۔ ان کو تو جس طرح کھاؤ، لوٹو، گسوٹو، ان کو جس طریقے سے دھوکہ دو، ان کو بائی ہوک بائی کروک جو بھی ان سے استحصال ہو، جس طرح بھی کر سکو کرو۔ ان کے بارے میں تو لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں، ہم سے کوئی محاسبہ ہوگا ہی نہیں۔ جیسے ہرن ہے، پھر رہا ہے، آپ نے شکار کیا، کھا لیا، کون پوچھے گا آپ سے؟ اسی طرح یہ انسان نما حیوان ہے، جو چاہو کرو ان کے ساتھ۔ بل اللہ یزکی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، یہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے، اونچے نہیں ہو جاؤ گے، اعلیٰ عرفہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ہاں، کہ ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی، فتیل کے برابر بھی۔ دھاگا، فتیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو کھجوریں کھاتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ جس سے بقیہ کھجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ گٹھلی کی ناف کے ساتھ سمجھ لیجئے، وہ فتیل ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھیں تو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہیں سے دی جا سکتی تھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وکفیٰ بہ اسما مبینا، اور یہی گناہ کافی ہے، یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے سے کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان اہل ایمان سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہیں، أَهْدَىٰ سَبِيلًا، یہ لوگ زیادہ راستے پر برحق ہیں۔ یہ ہوتا ہے زدہ بزدہ میں۔ اب ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابہ تھے۔ توحید ہے، ایمان بالآخرہ ہے، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے، لیکن جب زدم زدہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مشرک بھی بہتر ہے ان مسلمانوں سے، تو ان کا دین بہتر ہے، یہ تو گویا کہ بالکل ہی کسی حیثیت ان کی ہے ہی نہیں۔ اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ کہہ بیٹھتے ہوں گے ہاں جی آخر آپ کے بتوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا، لیکن یہ کہ یہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سرے سے خالی۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدیٰ من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس کو اللہ ہی نے لعنت کر دی ہو اب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں، بادشاہت میں؟ یعنی جو تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، باقی انسان جو ہیں وہ گوئمز ہیں، جنٹائلز ہیں، یہ کس اختیار سے کیا؟ ان کے پاس اختیار ہے یہ انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق۔ ام لہم نصیب من الملک، بادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے، کیا انہوں نے کوئی اختیار ان کو اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے؟ قرآن عطا کر دیا امیین میں، آخری نبی بھیج دیا امیین میں جنہیں حقیر سمجھتے تھے، اب اس پر حسد ہے، اس کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے آل ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی، حکمت بھی، اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی۔ یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی، کتاب ملی، تورات ملی، انجیل ملی، تو یہ جو دوسری نسل ہے یہ بھی تو اسی ابراہیم کی نسل ہے۔ آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہاں بنی اسرائیل کو کتاب علیحدہ ملی، حکمت علیحدہ ملی، تورات علیحدہ تھی، انجیل علیحدہ تھی، اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے بتمام و کمال، اور ایک ہی جگہ پر جمع۔ وآتیناہم ملکا عظیما، تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے۔ یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم لازماً ان اہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے، جن کے دلوں میں کچھ رمق ہے، اور ان میں وہ بھی ہیں جو رک گئے ہیں، کھڑے رہ گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو پھونکنے کے لیے بڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم نصلیہم نارا، انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں جلدیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے، نئی جلدیں دے دیں گے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی میڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حس ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے، اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں ان کے اندر جلن کی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا۔ اصل جو ہے احساس جلن کا، چٹکی ہے، کوئی اور تکلیف ہے، کانٹا چبھا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کا سارا احساس جو ہے سینسیٹیو جو ہے وہ سکن ہے۔ تو سکن چونکہ ان کے لیے تکلیف کا موجب ہو رہی ہے، سکن جل گئی، اب انہیں نئی سکن دی جائے گی۔ بدلناہم جلودن غیرہا، اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے، وہ جلن کا احساس برقرار رہے، اس میں کمی نہ ہو۔ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے ذلا ذلیلا، ایسی ٹھنڈی چھاؤں، گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے، ذل اور ذلیل، بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں۔